بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنی نیک نامی، زہد و ورع اور تقوی میں مشہور تھے۔ جس طرح یہ دنیا ظلم اور ناانصافی سے بھر چکی تھی، آپ نے اسے عدل و انصاف سے بھر دیا اور دنیا کی عیش و عشرت کو ترک کر کے آپ آخرت کی طرف مائل ہوئے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو روم کے بادشاہ امبراطور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ لوگوں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ آج ایک عادل شخص وفات پا چکا ہے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا عدل کرنے والا کبھی نہیں دیکھا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میں زاہد ہوں، جبکہ زاہد تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہیں کہ جن کے قدموں میں دنیا کا مال و دولت نچھاور کر دیا گیا، لیکن وہ اس سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوئے۔ سمرقند کے غیر مسلموں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک وفد بھیجا۔ اس وفد کے سربراہ نے آپ سے شکایت کی کہ مسلم سپاہ سالار نے ہم سے بات چیت کیے بغیر ہمارے شہر پر قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں انصاف دلائیں۔ تو آپ نے سمرقند کے گورنر سلیمان کی طرف خط لکھا اور کہا کہ میرے پاس سمرقند سے ایک وفد آیا ہے جس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی شکایت کی ہے۔ میرا خط ملتے ہی ان کا مقدمہ سننے کے لیے کوئی قاضی مقرر کرو۔ اگر اس قاضی نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا تو وہ لوگ دوبارہ اپنا اقتدار سنبھال لیں گے اور مسلمان پہلے والے مقام پہ دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ گورنر نے آپ کے حکم کی تعمیل میں ایک قاضی کا تقرر کر دیا اور قاضی نے اسلامی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے کافروں کے حق میں فیصلہ کر دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ یہ شہر خالی کر دے اور پھر وہاں جا کر اہل سمرقند سے مصالحت کی کوشش کرے۔ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہو تو پھر چاہے جنگ کا راستہ اختیار کرے۔ عدل و انصاف کے اس مظاہرے کو دیکھ کر اہل سمرقند بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ انہیں ہرگز توقع نہ تھی کہ ایک مسلمان قاضی مسلم لشکر کو علاقہ خالی کرنے کا حکم دے گا، اور اس طرح انہوں نے مسلمان لشکر سے مصالحت کر لی۔ نسب الرایہ میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک بار ہیرا کے ایک مسلمان نے وہاں کے ایک غیر مسلم شہری کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو خبر ملی تو آپ نے وہاں کے گورنر کو لکھا کہ قاتل کو فوراً گرفتار کرو اور اس کا معاملہ مقتول کے ورثاء کے سپرد کر دو۔ اگر وہ بدلہ میں اس کی جان لینا چاہیں تو انہیں اختیار ہے، اگر خون بہا یا معافی پر راضی ہو جائیں تو یہ اس کو ان کا اختیار ہے۔ چنانچہ قاتل کو گرفتار کر کے معاملہ مقتول کے ورثاء کے سپرد کر دیا گیا، جنہوں نے قتل کے بدلے میں قتل ہی کو پسند کیا۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے جنازے میں شریک ہوا۔ واپسی کے سفر میں ایک نصرانی راہب نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے انتقال کے وقت وہاں موجود تھے؟ میں نے کہا ہاں، میں اتفاق سے اس وقت دمشق میں ہی تھا۔ تو یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے پوچھا کہ تم ان کے لیے رو رہے ہو، وہ تو مسلمان تھے اور تم عیسائی ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں اس پر اس لیے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ زمین پر ایک نور تھا اور اب بجھا دیا گیا ہے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے ایک دینار بھی نہیں چھوڑا۔ کسی نے پوچھا تو کہا حرام کھلایا نہیں اور حلال تھا نہیں۔ اگر میرے بچے نیک ہوئے تو اللہ ان کو سنبھالے گا، اور اگر بد ہوئے تو میرا ان کی زندگی و ہلاکت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس کے بعد حشام بن عبد الملک خلیفہ بنا، 20 سال خلافت کی۔ انتہائی بخیل آدمی تھا۔ جب اس کے بچوں نے خرچ کے حوالے سے شکایت کی تو کہا کہ میں یہ سارا مال تمہارے لیے ہی جمع کر رہا ہوں۔ جب مرنے لگا تو ہر بچے کے حصے میں 10-10 لاکھ درہم آئے، اور پھر تاریخ نے لکھا جلد ہی شام کے بچے دمشق کی جامع مسجد کے باہر بھیک مانگتے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کی اولاد ایک ایک مجلس میں 100 گھوڑے اور اونٹوں کو عطیہ کیا کرتی تھی۔